حجاج بن یوسف ثقفی متوفی 95 ہجری تاریخ اسلام کا ایک سخت گیر اور ظالم حکمران مانا جاتا ہے۔ وہ بنو امیہ کے دور کا گورنر تھا جس نے عراق اور حجاز کے علاقوں پر طویل عرصہ حکومت کی۔ اگرچہ اس نے بہت سے انتظامی کام انجام دیے اور امن قائم رکھا، لیکن اس کی سخت مزاجی، بے رحمی اور ظلم و جبر کے واقعات تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبے کی مانند محفوظ ہیں۔ تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور اور المناک واقعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قتل اور مکہ مکرمہ پر حملہ ہے۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اموی خلافت کے خلاف علمی بغاوت بلند کیا اور خلافت کا اعلان کیا تو وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ حجاج بن یوسف کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کی بغاوت ختم کرے۔ حجاج نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا، حالانکہ یہ شہر حرمت والا مقام ہے جہاں جنگ کرنا حرام ہے۔ حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر منجنیق سے پتھروں کی بارش برسائی۔ مسجد الحرام اور خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے۔ خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا، کعبہ کے غلاف کو آگ لگ گئی۔ پورے مکہ کے لوگوں پر قہر نازل ہوا، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں تک کو بخشا نہ گیا۔ لوگ مسجد الحرام میں پناہ لینے کے باوجود قتل ہوئے۔ اس وقت شدید قحط پڑ گیا، مکہ میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں۔ کئی دنوں تک خانہ کعبہ کے ارد گرد خون بہتا رہا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں حضرت اسماء بنتی ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو ایک صحابیہ تھی، نے اپنے بیٹے کو آخری نصیحت کی تو کہا، بیٹا، اگر حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ، موت سے نہ گھبراؤ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے جان دے دی۔ شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو مکہ کے دروازے پر کئی دن تک لٹکائے رکھا تاکہ لوگوں پر اپنی ہیبت قائم کرے۔ ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، جن کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ تھی، اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے کھڑی ہو کر صبر کا پہاڑ بن گئی۔ حجاج بن یوسف نے صرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرایا، عورتوں اور بچوں تک پر ظلم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کیا۔ قیدیوں کو لوہے کے پنجروں میں بند کر کے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا۔ کئی قیدی بغیر کسی جرم کے سالہ سال قید میں رہے۔ بعض مورخین اسے ایک ظالم اور جابر انسان لکھتے ہیں۔ بعض نے اس کے عدالتی نظام اور عربی زبان کی ترویج کے کام کو تسلیم کیا، لیکن اس کی صفاکی اور قتل و غارت کو ناقابل معافی جرم قرار دیا۔ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ طاقت اور اقتدار جب ظلم کی راہ پر چل پڑے تو انجام دنیا و آخرت دونوں میں رسوائی ہوتا ہے۔